بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین پر۔ آج کا میرا عنوان ایک بڑی خوبصورت دعا جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ ایک اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جو تقدیر کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ دعا ہے اللہم احسن مقدری و اصلی نصیبی واجعل لی من امری مخرجا و حلالا۔ اے اللہ، میری تقدیر کو اچھا بنا دے، میرے نصیب کو سنوار دے، اور میرے ہر معاملے میں میرے لیے راستہ اور حلال رزق پیدا فرما۔ تو یہ دعا تقدیر کی بہتری اور معاملات میں آسانی کی طلب ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے اپنے حق میں بہتری کی دعا کر سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر معاملات کی اصلاح اور اللہ پر توکل ہمیں کیسے کرنا ہے، جو قرآنی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کسی بات کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی تشریح ہمارے اسلاف کرام بتاتے ہیں کہ اصلی ہوں نصیبی، میرے نصیب کی اصلاح فرما کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ یہ دعا اتنی مجرب ہے کہ اگر انسان تنگی کی حالت میں، اگر اس پہ راستے اور لوگوں کے رویے اور یہ کہ ہم کس طرح سوسائٹی میں موو کریں، اور ہمارے اوپر تنگی اس قدر ہے، لوگوں کے رویوں سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ سورہ طلاق میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، اور یہ دعا تنگی سے نکلنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ سورہ طلاق کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے راستہ اور رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ کوئی شخص حلال رزق کمانے کے لیے جائے اور وہ پریشان ہو تو اس دعا کو پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے اے لوگو، اللہ سے ڈرو، رزق کی تلاش میں اعتدال، خوبصورتی اختیار کرو جو حلال ہے، اور وہ خوبصورتی کیا ہے؟ وہ حلال رزق کا کمانا ہے۔ جو حلال ہے اسے لے لو، اور جو حرام ہے اسے چھوڑو۔ ہمارے بزرگان دین اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارکہ ہے جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق اگر حلال ہو تو اس سے نیک اعمال کا درخت اگتا ہے۔ تو رزق حلال کی دعا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، اس کا ورد ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں صرف دعا مانگنے کا نام یہ نہیں کہ بس دعا صرف مانگ لی ہم نے اور مانگ کر ہم بیٹھ گئے، نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے جو انسان کے دل کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ اور آج کی جو یہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کی، اس کو آپ کے سامنے بھی ڈسپلے کیا جائے گا۔ جمعے کے دن نماز سے ظہر سے لے کر عصر تک اس دعا کو پڑھیں اور پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وقت اپنی مراد رکھیں، اس وقت اپنی حاجت کے لیے، رزق حلال کے لیے
جو حالات سے تنگ ہیں وہ راستہ نکل جاتا ہے، جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس تنگی کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اور جمعے کے دن کے علاوہ بھی فرض نماز کے بعد اس دعا کو کم از کم 3 بار، 7 بار، 11 بار ضرور پڑھیے، اور سجدے میں جا کر اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت دعا کے صدقے ہماری، آپ کی، سب کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔